فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين وفي رواية فتحت أبواب الرحمة. محترم سامعین اور ناظرین، انشاءاللہ ہمارے اس چینل پر درس حدیث کی بھی ابتدا ہو رہی ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی استقامت کے ساتھ حدیث کی خدمت میں ہمیں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے یہ حدیث پڑھی گئی، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء۔ جب ماہ رمضان داخل ہو جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان سال بھر کے مہینوں میں سب سے عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ گویا ایمان والوں کے ایمان کو چارج کیا جاتا ہے رمضان میں۔ یہ رمضان عربی زبان کے لفظ رمز سے ہے، جس کے معنی شدت حرارت اور جلانے کے آتے ہیں۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما سمی رمضان لأنہ یرمز الذنوب۔ رمضان کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ گناہگاروں کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے، اور اس رمضان میں گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کی تعریف اور رمضان کے فضائل رمضان کے حروف سے فرمائے ہیں۔ فرمائے کہ رمضان خمسۃ احرف الراء رضوان، رمضان کے 5 حروف ہیں، را سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ملتی ہے، میم سے اللہ کی محبت ملتی ہے، ضاد سے جنت کی ضمانت ملتی ہے، الف سے اللہ سے الفت بندوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، نون سے اللہ کا نور بندوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ سے معلوم ہوا کہ رمضان اللہ کی رضامندی، اللہ کی محبت، اللہ کی ضمان اور اللہ کی الفت اور اللہ کے نور کا نام ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ را سے مقربین کے لیے، اللہ کے مخصوص اور خاص بندوں کے لیے اللہ کی رضامندی ہے، میم سے گنہگار بندوں کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے، ضاد سے اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے ضمانت ہے جنت کی، اور الف سے اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے اللہ سے الفت اور محبت ہے، نون سے اللہ کی عطایا اور نوال الہی کی طرف اشارہ ہے۔ رمضان کی حیثیت سارے مہینوں میں 12 مہینوں میں ایسے ہی ہے جیسے کہ تمام انسانوں میں انبیاء میں سید الانبیاء کی جو حیثیت ہے، وہی تمام مہینوں میں رمضان کی حیثیت ہے، رمضان کا مقام ہے۔ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بندوں کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، جو کہ سید الرسول ہیں، اسی طریقے سے یہ رمضان اور قرآن بھی بندوں کی سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ یہ سید الشہور ہیں، مہینوں کے سردار ہیں۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزے اور قرآن دونوں بندے کے لیے سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ روزوں کی سفارش کے ذریعے بندے کے گناہوں کی معافی ہوگی اور جنت ملے گی، اور قرآن کی سفارش کے ذریعے بندے کے مقامات اور درجات کو بلند کیا جائے گا۔ ایسے ہی اس رمضان کی فضیلت اور اس رمضان کا مقام
بلند ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام 12 بھائیوں میں تھا۔ یعقوب علیہ السلام کو جیسی محبت 12 بھائیوں میں یوسف علیہ السلام سے تھی، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو 12 مہینوں میں سے رمضان میں بندوں سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بدولت یوسف علیہ السلام کے سارے بھائیوں کی مغفرت فرمائے تھے، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ 11 مہینوں میں جن بندوں سے گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں فرمائیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ عام دنوں میں بندے اللہ کی رحمت کو اگر تلاش کرتے ہیں تو رمضان میں اللہ کی رحمت بندوں کو تلاش کرتی ہے۔ عام دنوں میں آسمان سے بارش برستی ہے تو رمضان میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ جس طریقے سے پانی کا سیلاب آتا ہے تو راستے سے سارے کوڑے کچرے کو لے جاتا ہے، پورا راستہ صاف کر دیتا ہے، ایسے ہی رمضان المبارک میں اللہ کی رحمت بندوں پر ایسے امنڈتی ہے کہ بندوں میں ہر چھوٹے بڑے گنہگار سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، سب پر اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے۔ بندہ رمضان المبارک میں اعمال خیر کی طرف بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، اسی وجہ سے کہا گیا ہے فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ اس کے ایک مجازی معنی بھی ہے اور اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ مجازی معنی یہ ہے کہ بندے کو رمضان میں اعمال خیر کی طرف خوب توفیق ملتی ہے۔ جو بندے رمضان المبارک کے علاوہ حصے میں نماز کا اہتمام نہیں کرتے وہ نماز کا اہتمام کرنے لگتے ہیں، تلاوت کا اہتمام کرنے لگتے ہیں، روزے کا اہتمام کرنے لگتے ہیں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنے لگتے ہیں، نگاہوں کے حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں۔ جتنے اعمال خیر کی توفیق ملتی ہے اس سے مراد جنت کے دروازوں کا کھلنا ہے، اور جتنے گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے اس سے مراد جہنم کے دروازے کا بند ہونا ہے۔ یہ مجازی معنی ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس کے حقیقی معنی مراد لیں تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ رمضان المبارک ہمارے لیے مہمان ہے، بہت ہی معزز اور مکرم اور محترم مہینہ ہے۔ اس مہینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مومن بندوں کی جس طریقے سے مغفرت فرماتے ہیں ویسے ہی ان بندوں کو اعمال خیر کا شوق دلانے کے لیے جنت کو روزانہ سنوارتے ہیں، اور جہنم سے دور کرنے کے لیے، اعمال شر سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے جہنم کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ رمضان مبارک ایسا مہینہ جس کا انتظار خود اللہ کے نبی علیہ السلام بھی فرماتے تھے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس دنیاوی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ رمضان المبارک کی فضیلت کی وجہ سے، رمضان المبارک کی اہمیت اور حیثیت کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام رجب کے داخل ہوتے ہی دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ حضرت ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ مشہور تابعی، کہ ہم 6 مہینے تک رمضان کے ملنے کی دعا کیا کرتے تھے، اور 6 مہینے تک رمضان المبارک میں کیے ہوئے عبادات اور اعمال خیر کی قبولیت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے تھے۔ یہ انتظار تھا صحابہ کرام کا، یہ تھا اولیاء کرام کا عمل رمضان المبارک کے متعلق۔ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظار کے بعد یہ موقع عنایت فرمایا ہے، تو اس کی ہمیں خوب قدر کرنی چاہیے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، رمضان المبارک میں خوب بڑھ چڑھ کر عبادت میں حصہ لینا چاہیے۔ دیکھنے کے لیے تو رمضان سے پہلے جیسا دن تھا ویسا ہی دن ہوتا ہے، دیکھنے کے لیے رمضان سے پہلی راتیں تھیں ویسی ہی راتیں ہوتی ہیں، لیکن جن بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، اللہ کا نور کھلتا ہے، وہ اللہ کی رحمتوں کو برستے ہوئے دن اور رات کو دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں، اور جنہیں نہیں کھلتا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان بھی عام دنوں کی طرح دن ہے۔ رمضان میں خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے اختتام پر ایک خطبہ صحابہ کرام کے سامنے فرمائے تھے، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رمضان کا
بہت تفصیل اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے، فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس میں سے کچھ حصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رمضان المبارک کا ابتدائی حصہ یعنی پہلا عشرہ یہ رحمت کا حصہ ہے، رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ جیسے بندہ دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں حسنہ خوشی اور خوشحالی چاہتا ہے تو پہلے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالی عطا فرماتے ہیں، والآخرہ دوسرے عشرے میں یعنی آخرت میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھلائی چاہتا ہے تو دوسرے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کر کے بندے کی آخرت کو سنوارتے ہیں، اور تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی، جیسے بندہ تیسری دعا میں فرماتا ہے وقنا عذاب النار کہ ہمیں جہنم سے بچا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے بندے کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے، اور دوسرے عشرے میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم کا اہتمام کرنا چاہیے، اور تیسرے عشرے میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کی خصوصیتیں بہت ساری ہیں، چند خصوصیتوں کو یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جنت کی 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ کوئی اہم مہمان آنے والا ہو تو سرکش لوگوں کو قید کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے تاکہ آنے والے مہمان کو کوئی تکلیف نہ ہو، ایسے ہی اس رمضان المبارک جیسے مہینے میں جو بندوں کے لیے رمضان مہمان بن کر آ رہا ہے ان بندوں کو کوئی نقصان نہ ہو، یہ بندوں میں کوئی وسوسے پیدا نہ ہو، یہ بندے کوئی گناہوں میں مبتلا نہ ہوں، عبادت اور اطاعت میں لگ جائیں، اس وجہ سے شیطان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ مہینہ تمام مہینوں میں پورے سال میں اس مہینے کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات اس رمضان میں رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن مجید ایک ہی بار لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر پہلی مرتبہ وحی کی ابتدا ہوئی، قرآن مجید کے نزول کی ابتدا ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ماہ میں نبوت اور بعثت ملی۔ غار حرا میں اللہ کے نبی علیہ السلام پر سورہ علق کی جو ابتدائی آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ اسی ماہ میں نازل ہوئی ہیں، اور اس ماہ میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے کہ جب بندہ نفل عبادت کرتا ہے تو فرض عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے، اور فرض عبادت کرتا ہے تو 70 فرائض کا اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنا رمضان میں غیر رمضان میں 1000 مرتبہ سبحان اللہ بولنے سے بڑھ کر ہے۔ تسبیحۃ فی رمضان افضل من 1000 تسبیحۃ فی غیرہ، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا رمضان میں غیر رمضان میں 1000 مرتبہ سبحان اللہ بولنے سے بہتر ہے۔ اس وجہ سے خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بھی بیان کرنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے چلتے پھرتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، تاکہ جب آدمی اونچائی کی طرف چلنے لگے تو اللہ اکبر کہے، نیچے کی طرف جانے لگے تو سبحان اللہ کہے، درمیانی حصے میں چلنے لگے تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہے، ایک قدم اٹھے تو لا الہ، دوسرے قدم پہ الا اللہ کہتا رہے، سانس اگر ہماری باہر نکلے تو لا الہ الا اللہ، اور جب دل اندر جائے تو الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتا رہے۔ اس طریقے سے بندہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا رہے۔ یہ رمضان المبارک کی حرمت کا لحاظ کرنا بھی بہت ضروری ہے، اس کا احترام کرنا بھی بہت ضروری ہے، اس کے احترام کا خیال کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک یہودی اپنے بیٹے کو رمضان المبارک میں کھاتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا، اسے مارا اور کہا کہ تو رمضان المبارک میں رمضان کا احترام نہیں کرتا ہے۔ تو اس یہودی کو انتقال ہونے کے بعد علماء نے خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا گیا کہ تو جنت میں کیسا چلا گیا؟ تو اس نے کہا کہ جب میں نے رمضان کے احترام نے اپنے بیٹے کو کھانے سے روکا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے میرے دل میں
القاء کیا کہ میں کلمہ پڑھوں، موت سے پہلے میں نے کلمہ پڑھ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت میں ڈال دیا۔ یہ ہوتی ہے رمضان کے احترام کی برکت۔ جب کھانے سے روکنے سے یہ مقام مل سکتا ہے تو بندہ اللہ کے خوف سے، گناہوں سے بچے اور اللہ کی محبت اور اطاعت میں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ روزے میں کچھ مشقت آئے تو صبر کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ مہینہ شہر الصبر ہے، صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ رمضان کے روزے میں کوئی دقت پیش آئے تو صبر کریں، تراویح میں کوئی دقت پیش آئے تو صبر کریں، تلاوت کریں، دل نہ کریں، پھر بھی صبر کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اطاعت میں لگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں رمضان کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمانات کی اور حدیث کی خدمت میں مسلسل لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت کے ساتھ جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔